سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک جنگل میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ جادوگر بہت خطرناک تھا اور وہ لوگوں کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور پر مختلف جانور اور پرندوں کو ختم کر دیتا تھا اور انسانوں کو بھی تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے پورا ملک بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت نیک اور ایماندار تھا۔ بادشاہ نے بہت مرتبہ کوشش کی اپنی شاہی فوج کے ساتھ کہ جادوگر کا خاتمہ کر سکے، مگر ہر بار جادوگر اپنے جادو کی وجہ سے بچ جاتا اور بادشاہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ بادشاہ ہر بار کوشش کر رہا تھا مگر اسے کامیابی نہیں ملی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ جادوگر کا دوست اس کو ملنے کے لیے جنگل میں جا رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی شاہی فوج کو اس کو اغوا کرنے کا حکم دیا، تو شاہی فوج نے جادوگر کا دوست اغوا کر لیا اور وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے اسے زندان میں ڈال دیا۔ جب جادوگر کو خبر ملی کہ اس کے دوست کو بادشاہ نے قید کر لیا ہے تو وہ بادشاہ کے محل میں آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے دوست کو اغوا کر لیا؟ یہ کہتے ہی جادوگر نے بادشاہ سے لڑنا شروع کر دیا۔ تبھی اچانک بادشاہ نے اپنی تلوار کا وار جادوگر پر کیا، مگر جادوگر پر اس کے جادو کی وجہ سے بادشاہ کا وار خالی چلا گیا اور اس نے بادشاہ پر جادو کیا۔ تبھی بادشاہ نیچے گر پڑا اور اچانک بادشاہ کی موت ہو گئی۔ بادشاہ نے مرنے سے پہلے شہزادے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ تمام لوگ بادشاہ کی موت کی وجہ سے گہرے صدمے میں تھے اور وہ سوچ رہے تھے، جب بادشاہ ہی اس ظالم جادوگر کا مقابلہ نہ کر سکا تو لوگوں کی اس جادوگر کے سامنے کیا اہمیت ہوگی۔ سب لوگ خوف زدہ تھے اور اب انہیں نئے بادشاہ کا انتظار تھا۔ بادشاہ کی تدفین کے بعد شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کی گئی۔ شہزادہ اپنے والد کی طرح بہادر اور ایماندار تھا۔ اپنے نظام کو سنبھالتے ہی پوری عوام نے اعلان کیا کہ وہ ظالم جادوگر کا مقابلہ کرے گا اور لوگوں کو اس سے نجات دلا دے گا۔ پوری قوم نے نئے بادشاہ کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے شہزادے سے کہا، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے، آپ اس ظالم جادوگر کا مقابلہ ضرور کریں گے اور اس سے ضرور جیت جائیں گے۔ ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شہزادے نے عوام کا شکریہ ادا کیا، مگر محل میں آ کے شہزادہ بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ظالم جادوگر کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ تبھی پاس بیٹھے ہوئے وزیر نے شہزادے کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے شہزادے سے کہا، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ تو شہزادے نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو وزیر نے شہزادے کو کہا کہ آپ کو پہلے جنگل جانا چاہیے اور وہاں پر اس جادوگر کا محل تلاش کرنا چاہیے، تبھی آپ اس جادوگر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شہزادے کو وزیر کی تجویز پسند آئی اور اگلے دن وہ اپنی شاہی فوج کے ساتھ جنگل میں روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے جنگل کو کھوجا جائے اور دیکھا جائے کہ اس ظالم جادوگر کا محل کہاں ہے۔ تمام سپاہی جادوگر کے محل کو تلاش کر رہے تھے، مگر انہیں ابھی تک ظالم جادوگر کا محل دکھائی نہیں دیا تھا۔ شہزادہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اچانک چلتے چلتے شہزادے کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی اور شہزادے نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔ تب شہزادہ بہت زیادہ حیران ہوا کیونکہ اس کے پاؤں کے قریب ایک انسانی نما سانپ موجود تھا۔ اس
اس انسانی نما سانپ نے شہزادے سے کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کبھی انسان ہوا کرتا تھا، مگر اس ظالم جادوگر نے مجھے یہ سانپ بنا دیا ہے۔ میں اس ظالم جادوگر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور چاہتا ہوں کہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں، مگر جب تک اس ظالم جادوگر کا خاتمہ نہیں ہوگا میں اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں اس ظالم جادوگر کے محل کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہو، مگر وہ جادو کے زور پر اپنے محل کو غائب کر دیتا ہے اور کوئی بھی انسان اس کے محل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر میں تمہیں اس تک پہنچنے کا آسان راستہ بتاتا ہوں۔ جنگل کے درمیان میں جب تم اور تمہاری فوج پہنچے گی تو وہاں پر جا کر تم زور زور سے اپنے پاؤں کو زمین پر مارنا، تب تمہیں آسانی سے جادوگر کا محل دکھائی دے گا اور تم اس کے اندر چلے جانا۔ شہزادے نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس محل میں آ گیا۔ اسے ابھی مزید کچھ تیاریاں کرنی تھی۔ محل میں واپس آ کر شہزادے نے اپنے والد کی وہ تلوار اٹھائی جو ایک بہت ہی نیک بزرگ نے اس کے والد کو تحفے میں دی تھی۔ شہزادہ وہ تلوار لے کر جنگل میں واپس پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا دایاں پاؤں زور زور سے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک محل نمودار ہو گیا۔ شہزادے نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ باہر رک کر شہزادے کا انتظار کریں گے اور شہزادہ محل کے اندر چلا گیا۔ تب شہزادے نے دیکھا کہ محل کے چاروں اطراف میں بہت سے جادوگر پہرا دے رہے ہیں۔ ابھی شہزادہ آگے بھی نہ بڑھا تھا کہ اچانک ایک جادوگر نے شہزادے کو دیکھ لیا اور وہ اپنی تلوار لے کر شہزادے کی جانب بڑھنے لگا۔ شہزادے نے تلوار پر اپنی گرفت مضبوط بنائی اور ایک ہی لمحے میں اس جادوگر کی گردن کو اڑا دیا۔ تب وہاں پر بہت سے جادوگر آ گئے۔ شہزادے نے اس تلوار کی مدد سے ان تمام جادوگروں کو ختم کر دیا۔ شہزادے کو خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ اچانک شہزادے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک بہت ہی بھیانک شکل کا جادوگر دکھائی دیا۔ شہزادہ آگے کی جانب بڑھا اور اس نے جادوگر کو کہا کہ آج میں تمہیں ہلاک کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی جادوگر زور سے ہنسنے لگا اور اس نے شہزادے کو کہا، تمہارا والد بھی مجھے ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ آج میں تمہیں ہلاک کر دوں گا اور اس پورے ملک پر حکومت کروں گا۔ شہزادے نے جیسے ہی یہ سنا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ جادوگر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے تلوار والا ہاتھ بلند کیا۔ ابھی اس نے وار بھی نہ کیا تھا کہ اچانک جادوگر نے شہزادے کی وہ تلوار اس سے لے کر توڑ دی اور شہزادے کا ہاتھ ہوا میں بلند رہ گیا۔ شہزادہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ جادوگر کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ تبھی اچانک شہزادے کو بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ بزرگ نے شہزادے کو کہا تھا کہ اگر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو تم وہاں سے پتھر اٹھا کر کھڑکی کے شیشے کو توڑ دینا اور اس کی روشنی جادوگر کے چہرے پر کر دینا۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ ایک پتھر اٹھایا اور اسے کھڑکی پر دے مارا۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ شہزادے نے ایک شیشے کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے جادوگر کی جانب کر دیا۔ جادوگر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہزادہ آخر کیا کر رہا ہے، مگر اچانک جیسے ہی اس کے چہرے پر وہ روشنی پڑی تو جادوگر زور زور سے چلانے لگا، مگر شہزادے نے وہ شیشے کا ٹکڑا پیچھے نہ ہٹایا۔ کچھ دیر تک جادوگر چلاتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ شہزادہ واپس محل میں آ گیا اور اس نے آ کر اپنی عوام کو خوشخبری سنائی کہ وہ ظالم جادوگر مر گیا ہے۔ تمام رعایا بہت زیادہ خوش تھی اور انہوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔